بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتدین سے جہاد کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ مرتد ہونے والے تھے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور یہ پیش گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دنیوی و اخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہیں، اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوں گی۔ اور وہ 6 صفات یہ ہیں: نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ نمبر 3، وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے۔ نمبر 4، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ نمبر 5، وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نمبر 6، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد۔ مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفرو شانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند تر ہوتا ہی چلا گیا، اور قرآن مجید کا وعدہ اور غیب کی خبر بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی۔ زمانہ رسالت کے 3 مرتدین۔ نمبر 1، قبیلہ بنی مدلج، جس کا رئیس اسود عنسی تھا، جو ذوالحمار کے لقب سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں۔ چنانچہ فیروز دیلمی کے ہاتھ سے اسود عنسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود عنسی قتل ہو گیا ہے۔ اس کے دوسرے دن ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ نمبر 2، قبیلہ بنو حنیفہ، جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسلمۃ الکذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے۔ نمبر 3، قبیلہ بنو اسد، جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام میں بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا، اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ خلافت صدیق اکبر کے 7 مرتد قبائل۔ نمبر 1، قبیلہ فرازہ، جس کا سردار عینیہ بن حسن فرازی تھا۔ نمبر 2، قبیلہ بن غطفان، جس کا سردار کرا بن سلمہ کشکیری تھا۔ نمبر 3، قبیلہ بنو سلیم، جس کا سرغنہ فجاعت بن یالیل تھا۔ نمبر 4، قبیلہ بنی یربوع، جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا۔ نمبر 5، قبیلہ بنو تمیمم، جن کی امیر سجا بنت منظر ایک عورت تھی، جس نے مسلمۃ الکذاب سے شادی کر لی تھی۔ نمبر 6، قبیلہ کندہ، جواشی بن قیس کے پیروکار تھے۔ نمبر 7، قبیلہ بنو بکر، جو ختمی بن یزید کے تابعدار تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خون ریز جنگ فرمائی، چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔ دور فاروقی کا مرتد قبیلہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا، اور یہ قبیلہ غسان تھا، جس کی سرداری جبلہ بن ایہم کر رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ اکرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع کما کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی
قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والے ان 11 قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا کلا کما کرنے والے صحابہ اکرام تھے، جن کے بارے میں برسوں پہلے قرآن مجید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 54، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ان آیات سے یہ انوار ہدایت کی تجلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ مرتدین کے فتنوں اور شورشوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا جو تمام مرتدین کی فتنہ پرزادیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کرتے رہے گی، جن کی 6 نشانیاں ہوں گی۔ ان آیات بینات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے مرتدین کے 11 قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا، یہ صحابہ اکرام ان 6 عظیم صفات کے شرف سے سرفراز تھے، یعنی نمبر 1، صحابہ اکرام اللہ کے محبوب ہیں، نمبر 2، وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں، نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، نمبر 4، وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں، نمبر 5، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، نمبر 6، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ و خوف نہیں رکھتے۔ پھر آیت کے آخر میں خداوند قدوس نے ان صحابہ اکرام کے مراتب و درجات کی عظمت و سر بلندی پر اپنے فضل و انعام کی مہر ثبت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے فضل کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے صحابہ اکرام کی عظمتوں کی بلندی کا۔ رسول نے صحابہ اکرام کے فضل و کمال کا اعلان فرمایا، اور خداوند قدوس نے ان لوگوں کے جامع الکمالات ہونے کا قرآن مجید میں خطبہ پڑھا۔ واللہ تعالی عالم۔